بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک کے اوپر ہے اور وہ ٹاپک کا نام ہے گریٹ مغل ایمپرر ہمایوں۔ تو لیکچر کو میں نے بنایا، میرا نام، اور آج 3 جنوری ہے، سال 2021 ہے۔ میں اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے eastwestknowledge.com۔ اس لیکچر کا آپ کو ریٹن میٹیریل جو ہے وہ وہاں سے مل جائے گا، میں نیچے لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ جو ہے وہاں سے جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک فیس بک کا پیج بھی بنایا ہے ایسٹ ویسٹ نالج کے نام سے، سو آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ مغل ایمپرر جو ہے وہ ہمایوں ہے، اس کے اوپر ہے۔ پھر اس کے علاوہ انگلش کی جو ایک پریکٹس ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک میں نے سیکشن ایڈ کیا ہوا ہے انگلش میں، کوئی سیکشن ہے۔ آپ نے گرامر جہاں سے بھی پڑھی ہے، اچھی ہی پڑھی ہوگی، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ ناؤن سے لے کے کنجنکشن تک، اور اس کے علاوہ انالوجی کا سیکشن میں نے ایڈ کیا ہے، سینونیمز کا ایڈ کیا ہے۔ سو میں آپ کے ٹیسٹ کے لیے ایک جو ہے وہ سیمپل کے طور پر یہ ان کا لنک پرووائڈ کر دوں گا، سو آپ اپنا نالج جو ہے وہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو میں اب لیکچر کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو آ جائے گی ہماری ارلی لائف آف مغل ایمپرر۔ ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین محمد نے تخت سنبھالا تھا، اور یہ کابل کے اندر 1508 میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے 2 دفعہ رول کیا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے 1530 سے 1530 سے 40 تک، اینڈ پھر 1555 سے 1556 تک کیا ہے، 1555 سے 1556 تک۔ تو ان کے اوپر بابر نے اسپیشل توجہ دی تھی، ان کی انٹلیکچوئل کے لیے اور ان کی پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمایوں نے جو دوسری چیزیں بڑی تیزی سے سیکھی تھی، اس میں ٹرکش، عربک، پرشین لینگویج تھی، اور لٹریچر پر انہوں نے توجہ دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسرے نالجوں میں بھی کافی ساری توجہ حاصل کی تھی، جس میں ان کو انٹرسٹ تھا میتھمیٹکس اور آسٹرونومی پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے جغرافی میں بھی اور آسٹرونومی میں بھی ایک اچھی مہارت حاصل کی، اور یہ ایک اچھے آسٹرولوجر بھی تھے اس وقت۔ تو انہوں نے اپنی امپائر کو جو ہے وہ 4 ڈپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، 4 ایلیمنٹس کے حساب سے، ارتھ، واٹر، فائر اینڈ ایئر۔ تو ایگریکلچر کو انہوں نے ارتھ پارٹ آف دا گورنمنٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنوں کو بھی کچھ اسی طرح ہی تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے منگل کو مارس کا نام دیا ہوا تھا، ٹیوزڈے واز اسائنڈ ٹو مارس، دا ریڈ پلینٹ کہا ہوا تھا انہوں نے اپنا ملٹری کیریئر جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ہی سٹارٹ کیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ہی جنگوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک اچھا فائٹر تھا ہمایوں، لیکن ان کا کیریئر جو ہے وہ ان کے والد بابر کی طرح جو ہے وہ نہیں تھا، ظہیر الدین بابر کی طرح۔ تو انہوں نے کچھ وقت جو ہے وہ دعوتیں، فیسٹنگ اور لگژریس لائف میں گزارا، بلکہ اور دوسری طرف انہوں نے توجہ نہیں دی جو پبلک ڈیوٹیز تھی اس طرف، یا کوئی اچھے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو ڈیسیجن لینے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ تو بابر نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا 12 سال کی عمر میں، بدخشان کا گورنر ان کو اپوائنٹ کیا تھا وہاں پر۔ تو ہمایوں نے ایز اے مغل ایمپرر اسٹیٹ کو جو ہے وہ افیئرز کو سکسیسفلی مینیج کیا، اور انہوں نے کافی ساری جو ہے وہ فتوحات حاصل کی۔ تو بابر نے اپوائنٹ کیے تھے کونسلر ہمایوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اس نے، اور بیٹل آف پانی پت میں مغل ایمپرر یہ والے ہمایوں جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے تھے، اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد، بیٹل آف پانی پت کے بعد، انہوں نے ان کے والد نے ان کو آگرہ بھیج دیا تھا کہ وہ چارج لے لیں ٹریئر کا اور دوسری اسٹیبلشمنٹس کا حصہ بن جائیں، اور خزانے کا یہ انچارج بن جائیں۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر ہمایوں نے پروہیبٹ کر دیا اپنے سولجرز کو، کسی بھی قسم کی وہ کلنگ نہیں کریں گے، لوٹ ماری اور قتل و غارت کا بازار جو گرم تھا وہ بند کر دیا۔ اس کے علاوہ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں شیر شاہ سوری نے جو حکمرانی کی ہے
اس کا ٹینیور ہے 1486 سے 1545 تک کا شیر شاہ سوری کا یہ ہے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام ہے شیر خان سور، تو ان کا جو ٹائٹل ہے وہ شیر شاہ سوری ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایکسپینڈیشنز کو بڑھایا تھا، تو مختلف پنجاب کے علاقوں میں یہ پھیلے تھے اور انہوں نے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر کا بھی کنٹرول لے لیا تھا۔ انہوں نے ایک شہنشاہ کے طور پر رول کیا ناردرن انڈیا کا 1540 سے 1545 تک کا ان کا ٹینیور ہے۔ یہ ان کی پوری لائف ہے 1486 سے پیدا ہونے سے 1455 تک ڈیتھ تک کا یہ پورا ہے، لیکن جس میں انہوں نے رول کیا وہ 1540 سے 1545 تک کا ہے۔ اس کے علاوہ شیر خان جو ہے وہ ایک گریٹ رولر ہے، اور اس شارٹ دور حکومت کے اندر انہوں نے جو چیزیں بہتر کی تھی، اس کے بعد کمنگ میرا لیکچر شیر خان سوری کے اوپر ہی ہے۔ ویب سائٹ کے اوپر تو وہ میں نے بنا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر نہیں ہے، سو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے بعد میں لیکچر بناؤں گا۔ پھر جو انہوں نے کام کیا اپنے چھوٹے سے دور حکومت کے اندر، وہ منی سسٹم کو بہتر کیا تھا، دولت کے نظام کو، اور انہوں نے ایگریکلچر کو بہتر کیا، روڈ تعمیر کیے، جو جی ٹی روڈ ہے وہ اسی کا ہی تعمیر کیا ہوا ہے، ریسٹ ہاؤسز بنائے، کنویں بنائے، اور 1540 میں یہ مارا گیا تھا ایک ایکسیڈنٹل ایکسپلوژن آف کینن کے اندر۔ اس کے علاوہ اب نیکسٹ یہ ہے کہ جو ہمایوں تھا اس کی جو فائٹ ہوئی ہے لودھیز کے ساتھ اور افغان کے ساتھ، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ بابر کی وفات کے بعد محمود لودھی جو کہ بھائی تھا ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی اور تخت سنبھالا تھا 1526 میں۔ ابراہیم لودھی کا بھائی تھا محمود لودھی، اس نے اپنی ایکٹیویٹیز کو ایکسلریٹ کیا، بڑھایا اودھ میں اور بہار میں۔ تو محمود لودھی نے اٹیک کیا تھا جونپور کے اوپر اور ایکسپیل کیا وہاں کے گورنر کو۔ تو ہمایوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ جونپور کی طرف بڑھا اور اس نے محمود لودھی کو شکست دے دی تھی اور اس کو بہار سے نکال دیا تھا اور کیپچر کر لیا تھا جونپور کو۔ تو ہمایوں نے اپنی ایڈوانسمنٹ کو یا اپنی فتوحات کو جاری رکھا اور اس نے چنار کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ تو اس وقت شیر شاہ سوری جو ہے وہاں پر ڈومینیٹ تھا۔ تو ہمایوں نے 4 منتھ تک اس کو محاصرہ کیا، لیکن وہ قلعے کو نہ لے سکا۔ تو شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ ایک چال کھیلی اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا 500 سولجرز کے ساتھ۔ اس نے کہا جی کہ وہ اوبیڈینٹ ہے ہمایوں کا۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ یہ ایک جنگ بندی ہو گئی، ٹروس ہو گئی، ڈیسائیڈڈ ہو گیا چنار کے اوپر۔ تو ہمایوں نے یہ گولڈن اپرچونٹی کو لاسٹ کر دیا، تو جو ٹرمینیٹ کر دیا جو رائزنگ پاور آف شیر شاہ سوری تھی یہاں پر۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کو ایک سیزن پولیٹیشین بھی کہا جاتا ہے اور کلیور ملٹری لیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا بہار کے اندر۔ تو شیر شاہ سوری نے پرسویٹ کیا افغان ٹرائبز کو وہاں پر کہ وہ یونائٹ ہوں اس کی پاور کے لیے، اور وہ ہمایوں کو سب کانٹیننٹ سے نکال باہر پھینکیں۔ تو اس کے بعد شیر شاہ سوری نے کانفیڈریشن ہو گئی ان کے ساتھ۔ تو 1531 AD میں شیر شاہ جو ہے وہ سوورن رولر تھا بہار پروونس کا۔ تو جس وقت یہ نیوز ہمایوں کو پتہ چلی، ہمایوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا جونپور کو کہ وہ سچویشن کو انالائز کرے۔ تو شیر شاہ سوری نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا اور اس کو تحفے وغیرہ بھی بھیجی اور لائلٹی کا بھی کہا۔ تو ہمایوں کو جس وقت اس کے بارے میں پتہ چلا کہ شیر شاہ سوری کے بارے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سٹل اوبیڈینٹ ہے ہمایوں کا، تو اس انفارمیشن نے اس کو جو ہے وہ مزید اس کے لیے پریشانی نہ پیدا کی۔ تو کچھ ہفتوں کے بعد ہمایوں کو جب پتہ چلا کہ شیر شاہ سوری نے اس کا گور کا محاصرہ کر لیا ہے جو کہ کیپٹل آف بنگال تھا اس وقت، تو ہمایوں جو ہے وہ ایک دم فیوریس ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا شیر شاہ سوری کی اس موو کے اوپر، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کے خلاف جائے گا۔ تو اسی وقت شیر شاہ نے کنٹرول لے لیا تھا لارج ایریا کا۔ تو ہمایوں نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی اور وہ بنگال کی طرف بڑھا۔ تو جس وقت جو ہے وہ یہ بڑا ایڈوانسمنٹ کی بغیر کسی ریزسٹنس کے وہ 1538 میں ہمایوں جو ہے وہ انٹرڈ ہو گیا تھا گور کے اندر۔ تو ہمایوں نے اس کو 8 مہینے کے اندر اس کو فتح تو کر لیا تھا، لیکن اسی دوران شیر شاہ سوری نے
اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا تھا اور اس نے جو آگرہ سے سپلائی جا رہی تھی ہمایوں کے لیے اس کو کٹ کر دیا تھا. تو ہمایوں نے اب کی جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اپنے کیپٹل آگرہ کے ساتھ وہ ختم ہو گئی تھی. تو اسی دوران جو ہے وہ اس نے اپنے بھائی کو ہی امیجیٹلی سینٹ ہز بردر ہنڈل، یہ اس کا بھائی تھا کہ ہمایوں کا بھائی تھا، کہ وہ سپلائی کو ریوائیو کرے. جس وقت وہ آگرہ پہنچا تو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ بادشاہ ہے. تو اس نازک صورتحال میں ہمایوں نے اپوائنٹ کیا، گورنر اپوائنٹ کر دیا تھا گور کے اوپر، اور اس نے اپنی جرنی جو ہے وہ واپس کی طرف لیا. شیر شاہ بڑا جو ہے وہ ایک کننگ قسم کا تھا، تو اس نے جب یہ واپس جا رہا تھا ہمایوں تو اس نے اس کو گھیر لیا واپس. تو اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے یہ اس میں اس کے کوئی تقریباً 8,000 سولجر جو ہے وہ ہمایوں کے اس جنگ کے دوران ہمایوں کی شیر شاہ سوری کے ساتھ مارے گئے، اور وہ کچھ اس میں جو ہے وہ گنگا ریور کے اندر ڈوب بھی گئے. تو یہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، تو یہ بھی اس دریا کے اندر ڈوب گیا تھا. تو جس شخص نے اس کو بچایا تھا اس کا نام تھا سکا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویری بیڈ کنڈیشن میں واپس پہنچا. تو جس وقت یہ پہنچا تو اس کی فیملی کو ہاسٹیج کر لیا تھا شیر شاہ نے. تو اس کے علاوہ پھر اس کا جو بھائی تھا ہندل، اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ ہے. جس وقت وہاں پر یہ پہنچا تو یہ دوبارہ بادشاہ بننے کی کوشش کی لیکن یہ نہ بن سکا وہاں پر جا کے. تو اس کو کہتے ہیں فیل اٹیمپٹ ٹو ریوائیو ایز اے کنگ. تو اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے ایگزائل آف ہمایوں. ہمایوں نے جو ہے وہ جلا وطنی کیسے کاٹی ہے. تو جس وقت ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کو کنوج میں، ہمایوں کو بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑی ہیں آگرہ میں، آگرہ پہنچنے تک. تو شیر شاہ سوری اس کا پیچھا کر رہا تھا. ہمایوں جو ہے وہ دلی کی طرف بھاگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس کے ڈپارچر کے بعد شیر شاہ سوری جو ہے وہ اس نے آگرہ کو کیپچر کر لیا تھا. تو اس کے علاوہ اس نے اس کو بیسٹ طور پر کنسیڈر کیا اور ڈائریکشن دی لاہور کے لیے. تو ہمایوں یہاں سے لاہور سے سندھ گیا اور وہاں سے پھر یہ قندھار کی طرف چلے گیا. تو وہاں پر اس کو ان دنوں کے اندر اس کے بردر مرزا عسکری جو ہے وہ گورنر آف قندھار تھے، اس نے اس کو کوئی ہیلپ نہیں دی تھی بلکہ اس نے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہمایوں نے اپنی لائف کو بچانے کی کوشش کی اور وہ ایران کی طرف بھاگ گیا. تو ایران جو ہے وہ اس وقت اسٹرانگ کنگڈم تھی. تو اس نے پھر جو ہے وہ اس کے باپ جو تھا بابر، ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. پھر انہوں نے اس کو شاہ ایران جو تھا اس نے اس کو ریسیو کیا تھا ایکسپیڈیشن اگینسٹ کابل. تو اس وجہ سے پھر اس نے وہاں پر مطلب اچھا ٹائم گزارا. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ واپس آیا ہے. تو ہمایوں 15 سال تک جو ہے وہ اپنی اس بادشاہ سے دور رہا. تو جس وقت شیر شاہ سوری مرا اور اس کے بعد سلیم شاہ سوری آیا، اس نے تخت سنبھالا، لیکن وہ ایک کروئل قسم کا پرسن تھا. اس کی ایڈمنسٹریشن کروئلٹی لیول کی تھی. تو بہت سارے لوگ جو اس کے لائل تھے وہ انہوں نے بغاوت کر دی تھی. تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ جب اس نے دیکھا کہ ہمایوں نے سچویشن فیوریبل ہے تو 1554 کے اندر اس نے پشاور کو کیپچر کیا اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، اور پھر یہ ایڈوانسمنٹ اس نے کی لاہور کی طرف. تو اس نے پھر لاہور کو دوبارہ کیپچر کیا 1555 میں، اور اس نے پھر دلی بھی ساتھ اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. تو اس طرح پھر اس کی بادشاہت دوبارہ ریوائیو ہو گئی تھی. اس کے بعد اب چیز ہے کہ اس کی وفات کیسے ہوئی تھی. 1556 کے اندر ہمایوں جو ہے وہ اپنی لائبریری کے اندر پرانے قلعے کے اندر کتابیں کا مطالعہ کر رہا تھا. تو جس وقت اس نے مغرب کی اذان سنی ہے تو وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا. تو وہ نیچے گر گیا، اور جس وقت گرا تو اس کے سر میں چوٹ لگی گہری اور وہ ریوائیو نہیں ہو سکا. تو یہ 1556 میں اس کی وفات ہو گئی تھی. تو اس کو ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص کامیاب رولر نہیں تھا، لیکن اس کی کامیابی یہ تھی کہ یہ جو ہے گریٹ مغل ایمپرر اکبر کا باپ تھا. آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ.